الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے انعامات کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے عظیم نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان کا مل جانا ہے۔ جس شخص کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی گویا سارے جہان کی نعمتیں اس کو مل گئیں۔ اللہ پاک نے انسان کو ایمان والی نعمت اتنی عظیم نعمت عطا کی ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس دنیا میں جب سے دنیا آباد ہوئی دو طرح کے لوگ ہیں، ایمان والے اور بغیر ایمان کے، یعنی ایمان والے مومن اور بے ایمان کافر۔ اور ہمیشہ سے ہی ان کا مومنوں کا اور کافروں کا تقابل رہا۔ ہمیشہ سے کافر لوگ مومنوں کے مخالف رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سے مومنوں کی مخالفت بھی کی اور ان کو تنگ اور پریشان بھی کیا، لیکن آخر کار اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابیاں عطا کی اور بے ایمان ہمیشہ سے ذلیل ہوتے آ رہے ہیں۔ کسی دور میں بھی ایمان والے اور بے ایمان کافر یہ آمنے سامنے ہوئے یا ان کا تقابل ہوا تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابیاں عطا کی اور کافر ذلیل ہوئے۔ آپ دیکھ لیں آج سے لے کر پہلا جتنا وقت ہے انبیاء علیہم السلام اور رسول تشریف لائے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اللہ پاک کی طرف سے ان کو کامیابیاں ملی، اور جن لوگوں نے ایمان کو قبول نہ کیا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے خاص پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک
لوگوں کو دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ اب جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا اللہ رب العزت کی طرف سے ذلیل و خوار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے نتیجہ میں جو لوگ ایمان لائے، کافر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے، جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام بھی پریشان ہوتے اور مومن لوگ بھی پریشان ہوتے۔ اللہ رب العزت نے جب لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے تمام حجت فرمایا تو آخر کار کافروں پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور مومن لوگ کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک کی طرف سے عذاب یوں آیا کہ زمین پر ایک تندور کی جگہ تھی، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے بھی بہت تیز بارش برسنا شروع ہوئی۔ زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا اور آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خشک جگہ پر ہر جگہ پہ پانی ہی پانی ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو نیک تھے اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ بھئی تم کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی، تو جو لوگ ایمان والے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو بے ایمان تھے اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوئے اور اس طوفان کے اندر غرق ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو غرق کیا اور وہ دوزخ میں داخل کیے گئے۔ تو ایمان والے ہمیشہ کامیاب ہوئے اور بے ایمان ہمیشہ سے ناکام ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے اس واقعہ سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے تو لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے باز آنے کی تلقین کی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، چونکہ وہ شرک کرتے تھے اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کہتے ہیں اس ذات، اس ہستی کو کہ جس سے ہر قسم کی توقعات وابستہ کی جا سکیں اور دنیا جہان کی ساری نعمتیں اس کے قبضہ قدرت میں ہوں اور وہی سب کچھ مخلوق کو عطا کرنے والی ہو۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کی ذات الہ ہے اور ہر قسم کی نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے انسان کو ملتی ہیں، تو لہذا عبادت کے لائق بھی رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی میں بڑھ گئے اور بجائے تابعدار ہونے کے اکثر لوگ نافرمان رہے، کچھ لوگ ایمان لائے۔ اب جو لوگ ایمان والے تھے اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو ناکام کیا اور تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قوم مدین کی طرف حضرت
شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف جو ہے، مدین ایک علاقے کا نام تھا، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو قوم مدین کہتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، رب تعالیٰ کی ذات کو بھول چکی تھی، اس کی صفات کو بھول چکی تھی، اس لیے اب نبی حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس قوم میں جہاں اور بہت ساری مرضیں اور بیماریاں تھیں، سر فہرست شرک کی بیماری تھی، اسی طرح ان کے ہاں سر فہرست ایک اور بیماری تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ لوگوں سے کوئی چیز خریدتے تو بڑی پوری کی پوری وصول کرتے، لیکن جب اوروں کو دیتے تو پھر ڈنڈی مارتے، یعنی لوگوں کو پوری کی پوری چیز جب فروخت کرتے تو پوری کی پوری ان کے حوالے نہیں کرتے تھے بلکہ کم کر کے دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو بلکہ پوری کی پوری دو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ لیکن وہ لوگ اپنی جو ہے کجروی میں اور اپنے ٹیڑھے پن میں، اپنی سرکشی میں جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس قوم پر بھی عذاب آیا۔ جو لوگ مومن تھے اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا اور وہ کامیاب ہو گئے اور جنت میں جانے میں اور اللہ پاک کے عذاب سے بچنے میں، لیکن جو لوگ ایمان نہ لائے اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوئے اور سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جس علاقے میں وہ آئے تو وہاں بھی لوگ مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، جس طرح کے شرک تو سر فہرست ان کی بیماری تھی کہ شرک کرتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو شرک سے روکا کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی ماننے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کے نافرمانی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات تب تسلیم کریں گے، ہمارے سامنے یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہمارے سامنے پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی ہمارے سامنے جو ہے بچہ دے، تو پھر ہم جو ہے آپ کو مانیں گے، پھر آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ پاک نے مطالبے پر ایسا ہی کیا، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ پھٹا اور اونٹنی برآمد ہوئی۔ بہت بڑی اونٹنی تھی، اس سے پہلے اتنی بڑی اونٹنی لوگوں نے دیکھی نہیں تھی۔ جب وہ برآمد ہوئی تو اس کے بعد اس نے بچہ دیا۔ اب وہ اونٹنی بہت بڑی تھی تو اس لیے اس کی خوراک بھی بہت زیادہ تھی۔ اب اونٹنی جس کھیت میں جاتی تو کھیت کا بہت سارے حصے کا صفایا کر دیتی۔ اب چونکہ کھیت بھی تو انہی لوگوں کے تھے، اونٹنی بھی ان لوگوں نے مانگی تھی، تو اب پریشان ہوئے کہ یہ اونٹنی تو اب ہمارا نقصان کر رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کو تم نے خود ہی اللہ سے مانگا تھا، اب یہ اگر آئی ہے تو اب اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، وگرنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن انہی میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔
اللہ رب العزت نے پھر ان کے اس گناہ کی وجہ سے اور باقی گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان سب کو تباہ و برباد کیا، اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ پاک نے ان کو کامیابیاں عطا کی۔ تو ایمان والے ہر دور میں کامیاب ہوئے ہیں اور بے ایمان ہر دور میں ناکام ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں حضرت لوط علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ تو وہ آئے، جس علاقے میں آئے وہاں کے لوگ مختلف طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے، شرک بھی کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے، ان کی عبادت کرتے، اور اسی طرح ان لوگوں میں اور بھی کئی طرح کی بیماریاں تھیں، جس طرح کے خواہش کو عورتوں کی بجائے لڑکوں سے پورا کرنا، لواطت، یہ ان میں مرض تھا۔ اسی طرح ان میں اور کئی طرح کے مرض تھے، مثلا گندی باتوں کو بہت پسند کرتے تھے، مجمع میں بیٹھ کر جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کر اپنی اونچی آواز سے ہوا خارج کیا کرتے، اور پھر جب آوازیں آتی ادھر ادھر سے پھر ہنسا کرتے۔ تو یہ اس طرح کی عجیب و غریب بیماریاں تھیں۔ ایک اور ان میں بڑی عجیب بیماری تھی کہ وہ چلتے راہ آدمی کو، ایک آدمی مسافر راہ سے گزر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ چلتے ہوئے کو ہی پتھر مار کر جو ہے زخمی کر دیتے، اور الٹا قانون یہ بنا رکھا تھا کہ جس آدمی نے پتھر مارا ہے تو اس آدمی کو یہ زخمی آدمی انعام بھی دے گا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک تو پتھر مار دیا، زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، اور دوسرا قانون یہ بنا ہوا تھا کہ جس آدمی کو زخمی کیا جائے یعنی خون جس کے نکلے تو وہ دوسرے آدمی پتھر مارنے والے کو انعام دے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ایک بدبخت نے ایک بیچارے راہ چلتے آدمی کو پتھر مارا، بیچارہ لہو لہان ہو گیا، الٹا جا کر اسے کہنے لگا مجھے انعام دو۔ اس نے کہا دیکھو ایک طرف تو مجھ پہ ظلم کیا اور پتھر مارا اور میرا سر لہو لہان کر دیا، اور دوسری طرف مجھ سے انعام مانگتے ہو۔ اس نے کہا ہمارے یہاں قانون ہے لہذا تمہیں انعام دینا پڑے گا۔ اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا، یہ تو الٹا ظلم ہے۔ وہ اس کو عدالت میں لے گیا، عدالت میں وہ جج بھی ایسا ہی تھا، چونکہ قانون تھا وہاں بنا ہوا، تو جج نے کہا بھئی اس نے آپ کو رنگین کیا ہے لہذا تمہیں اس کو انعام دینا پڑے گا، ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ جو کسی کو رنگین کرے اس کو انعام دینا پڑتا ہے۔ تو وہ آدمی سمجھدار تھا، اس نے جیب کے اندر بڑا سارا پتھر ڈالا ہوا تھا، اس نے پتھر نکالا اور جج کے سر پہ مارا، اور جج لہو لہان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب جو انعام تو نے مجھے دینا نا اس کو دے دینا۔ اب اس کے عقل ٹھکانے آئے۔ تو قوم لوط بہت طرح کی بری بیماریوں میں مبتلا تھے، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی شرک نہ کرو، ان موذی بیماریوں کو چھوڑ دو، ان بری عادات کو چھوڑ دو، لیکن بہت کم لوگ مسلمان ہوئے اور زیادہ لوگوں نے مخالفت کی، اور لوط علیہ السلام کو دھمکیاں تک دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن باز نہ آئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے 2 فرشتے آئے، اور ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام کے جو بستی تھی جس میں وہ لوگ رہتے تھے اس کا نام سدوم تھا، اس بستی کا، اس شہر کا، تو اس بستی کو فرشتوں نے زمین سے اٹھایا آسمان تک لے گئے، اور اس کے بعد اس کو اوپر لے جا کر پٹک دیا، یعنی الٹا پٹک دیا، سارے کے سارے زمین پر گرے اور ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیاب کیا۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کہا کہ راتوں رات یہاں سے اس علاقے سے نکل جائیں، ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ نکلے تو بعد والوں پر جو ہے وہ عذاب آ گیا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب جو کئی انبیاء علیہ السلام کے سینکڑوں انبیاء کے باپ ہیں، خود بھی نبی اور جد نبی جو کہ جد انبیاء، ہاں جی، تو ان کا بھی ایسے ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا،
جس علاقے میں اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، وہ بھی لوگ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، حتیٰ کہ آپ کا باپ آزر نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ علاقے والوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی شکایت اپنے آپ کے باپ کو لگائی کہ ہمیں باپ دادا کے دین سے روکتا ہے، ان بتوں کی عبادت سے روکتا ہے۔ تو باپ بھی مخالفت پر اتر آیا اور کہا لَئِن لَمْ تَنْتَهِ، ہاں جی لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر آپ باز نہ آئیں تو میں آپ کو پتھر مار کے ہلاک کر دوں۔ اب یہ باپ کی بات تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور صحیح معنوں میں توحید سمجھ میں آ چکی تھی، اس لیے آپ نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، وہ لوگوں کو حق بات بتاتے رہے، یہاں تک کہ سمجھانے کے لیے آپ ایک مرتبہ بت خانہ میں داخل ہو گئے تو بت خانہ میں جا کر بتوں کی ٹانگیں توڑ دیں، کسی کا بازو توڑ دیا اور وہاں سے نکل آئے۔ اب وہ لوگ آئے، دیکھا تو بت خانہ میں جن کو وہ خدا سمجھتے تھے ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہنے لگی انہی کا یہ کام ہے، لہذا ان کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھ لو نا، تمہارا یہ حال کس نے کیا۔ اب فوراً گردن انہوں نے جھکا لی اور کہنے لگے یہ تو نہیں بتا سکتے، فرمایا جو خود اپنا نہیں دفاع کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا نفع دیں گے، تمہیں کس چیز سے نقصان سے بچا لیں گے، کون سا نقصان جس سے تمہیں یہ بچاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ وقت کی حکومت، وقت کا حکمران نمرود، وہ صرف نہ یہ کہ مشرک تھا بلکہ خدائی کا دعوے دار بھی تھا، تو اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پریشان کیا۔ آخر کار لوگوں نے آگ میں ڈالنا چاہا، ہاں جی، چنانچہ کئی دن تک آگ جلائی گئی، آگ میں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خیر و عافیت سے آگ سے نکال لیا، جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نجات عطا کی، لیکن بے ایمان نمرود اور اس جیسے دوسرے اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک مچھر ناک کے رستے سے اس کے دماغ میں گھس گیا، کہا جاتا ہے کہ مچھر بھی لنگڑا تھا، ہاں جی، اس ایک مچھر نے جو ہے نمرود کا جس کی اتنی بڑی سلطنت تھی اس کا کام کر دیا، تباہ و برباد ہوا۔ تفصیلی واقعہ ہم انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے ایمان والوں کو ہمیشہ کامیابیاں عطا کی اور بے ایمان ہمیشہ سے رسوا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں برگزیدہ نبی ہیں، تو یہ آئے، انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون جیسا جابر آدمی جو ہے وہ سلطنت کا بادشاہ تھا، اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا انا ربکم الاعلی، ہاں جی، کہ میں لوگ بت پرست تھے، شرک میں مبتلا تھے، اس نے بڑا خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ اور خدا بھی تمہارے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن میں سب سے بڑا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، معجزات دکھائے، ہاں جی، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کی جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک ڈنڈا عطا کیا، ڈنڈا تھا جس کو آپ پھینک دے تو وہ بڑا اژدہا، بڑا سانپ بن جاتا تھا، ہاں جی۔ تو اسی طرح آپ کو معجزہ عطا کیا کہ بغل مبارک سے ہاتھ کو نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ یہ معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ تو فرعون نے جادوگروں سے مقابلہ کروانا چاہا، لیکن جادو جادو ہوتا ہے اور معجزہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ جو جادو ہوتا ہے وہ تو ہاتھوں کی صفائی اور نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جادوگروں نے جب دیکھ لیا کہ فرعون جھوٹا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ لاٹھی کو پھینکا اور وہ سانپ بن گئی ہے، یہ واقعی بن گئی ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے،
انہوں نے رسیاں پھینکی تھیں، تو وہ رسیاں بظاہر حرکت کرتی نظر معلوم ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ جامد تھی، حرکت نہیں کر رہی تھی۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو فی الفور وہ حقیقت کو پہچان گئے اور کہہ دیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ ہاں جی، تو فرعون نے بہت حد تک مخالفت کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر اس علاقے سے نکل گئے، اور خیر و عافیت سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو اس علاقے سے نکال دیا اور وہ کامیاب ہوئے، لیکن فرعون اور اس کے ماننے والے یہ ناکام ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس علاقے سے ہجرت کی جہاں فرعونیوں کا غلبہ تھا، تو اب باہر نکلے تو فرعون اور اس کی فوج پیچھے سے جو ہے تعاقب کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے آئی، آگے دریا آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، جو لاٹھی ہے، اس کو زمین پر مارے، دریا میں ماریں۔ چنانچہ جب دریا میں مارا تو وہ راستے بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہاں سے خیر و عافیت سے نکل گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور دوسرے لوگ بڑی عافیت سے نکل گئے ہیں، راستے بنے ہوئے تو ہم بھی نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ جب پیچھے گئے تو جو ہی دریا میں داخل ہوئے، عین درمیان میں آئے تو دریا کا پانی مل گیا اور سارے کے سارے وہاں غرق ہو گئے۔ اور جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت اس کو خیال آیا کہ میں تو اب تک جو ہے جھوٹ ہی بولتا رہا، دھوکے میں ہی رہا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور رب تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اس وقت کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی گئی اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ سارے کے سارے فرعونی وہاں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا کہ آگ صبح و شام ان لوگوں پر پیش کی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ جب قیامت کا دن ہوگا فرمایا تو اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو اس سے زیادہ عذاب میں داخل کرو۔ ایک عذاب فرعون اور ان کے لوگوں کو آج ہو رہا ہے اور ایک عذاب قیامت کے دن ہوگا۔ فرمایا قیامت کا عذاب اس سے سخت ہوگا جو آج ان کو ہو رہا ہے۔ آج صبح و شام آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب کسی آدمی کا منہ آگ کے بالکل قریب کر دیا جائے تو وہ جلا کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا کی آگ کا یہ حال ہے، دوزخ کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو کامیاب کیا اور بے ایمان ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئے۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، ہمیشہ سے یہ معاملہ چلا آتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہی ترتیب ہے اور یہی ترکیب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودی ان کے مخالف ہو گئے اور ان کو پیغمبر تسلیم نہ کیا، بلکہ ان کی والدہ محترمہ پر الزامات بھی لگائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے اور ان کو جھوٹا پیغمبر سمجھ کر شہید کرنے کی سازش تک کی، کئی طرح سے مخالفتیں کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پر ایمان لانے والے لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو ان کے شر سے بچائیں گے اور آپ کے ماننے والوں کو باقی رکھیں گے۔ ان کی یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے کہ آپ کو شہید کریں یا آپ کے ماننے والوں کو ختم کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہوئے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک
मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। फरमाया चूँकि उनका इरादा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करें, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया ये आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। उनका इरादा था तरह तरह से तकलीफ़ें दें, अल्लाह पाक ने वादा फरमा लिया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, इन काफिरों के हाथ से आपको महफूज रखेंगे। उनका इरादा था कि आपको कत्ल करें, अल्लाह पाक फरमाया इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं आपको पूरे का पूरा यानी पूरे के पूरी शख्सियत को अपनी पनाह में ले लूँगा, जिसम मारू, ये आपको कत्ल नहीं कर सकते। उनका इरादा था कि आपके मानने वालों का हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। अल्लाह पाक ने वादा फरमाया वजाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, कि आपको और आपके मानने वालों को इन काफिरों पर हमेशा गालिब रखेंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया और वो काफिर जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए इर्द गिर्द आपके गिर्द जमा हुए थे, उनको उनकी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा के लिए ज़लील किया। यहूद कौम आज भी ज़लील कौम है। कुर्ब क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम और ख़ुद यहूदी कौम को कत्ल करेंगे और उनका सरदार दज्जाल होगा, दज्जाल को अपने हाथ से कत्ल करेंगे। ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने बचाया और आपके मानने वालों को भी अल्लाह पाक ने बचाया। तो ये ईमान वाले हमेशा कामयाब हुए और बेईमान हमेशा से नाकाम चले आते हैं। आप देख लीजिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया किस कदर मुखालफत की गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार को ज़लील किया और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को अज़मतें अता की हैं। जिस तरह के रिवायात में आता है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ कि उनको तरह तरह से काफिर सताते थे और वो आदमी जिसने हज़रत बिलाल को ख़रीद रखा था अब वो तरह तरह से तकलीफ़ें देता। इस वजह से कि हज़रत बिलाल कहते थे मैं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करूँगा, मैं शिरक नहीं करूँगा। कभी वो तपती रेत पर आपको लिटाता, कभी अंगारों पर लिटाता, कभी तरह तरह की और तकलीफ़ें देता। लेकिन देखें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये साबित कदम रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत बिलाल को बुलंदियाँ अता की। इस्लाम आज भी हज़रत बिलाल को सैयदना बिलाल के नाम से जानती है। सैयदना का माना हमारे आका। आज भी हज़रत बिलाल का नाम जिंदा है और मुल्क पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिनका नाम बिलाल है। तो देखो ईमान वाले हमेशा कामयाब हुए, लेकिन इसका मालिक हज़रत बिलाल का उमैया बिन खल्फ उसको आज कोई भी नहीं जानता, ना कोई उसके नाम के साथ नाम रखता है। जंग बदर के अंदर नहायत जिल्लत के साथ वो मारा गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको तबाह किया। इसी तरह मुसलमानों को जब मक्का मुकरमा में बहुत ज़्यादा सताया गया तो मुसलमानों ने मुल्क हबशा की तरफ हिजरत की तो मक्का वाले पीछे पहुंच गए। मैंने पहले भी ये वाक़या सुनाया है। मक्का वाले पीछे पहुंच गए और हबशा के बादशाह नजाशी को कहने लगे ये हमारे गुलाम भाग कर हमारे पास आपके पास आ गए हैं, इनको हमारे हवाले कर दें, ये आपकी सल्तनत के लिए ख़तरा होंगे। नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया और कहा कि देखो ये लोग तुम्हारे बारे में ये बात करते हैं। तो सहाबा किराम में हज़रत जाफ़र बिन तैयार जो हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ख़ानदान की निस्बत रखती थी, आपके अजीज़ थे, वो आगे बढ़े और उन्होंने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ करवाया, इस्लाम का तारफ़ करवाया, मुशरिकीन मक्का के गंदे नज़रियात को ज़िक्र किया, उनके बुरे अखलाक को ज़िक्र किया और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बुरे नज़रियात से निकाल कर, गंदी आदात से निकाल कर अल्लाह पाक ने पकीज़ा माहौल अता किया, पकीज़ा नज़रियात अता किए हैं। इसकी वजह से ये लोग हमारे दुश्मन हो
گئے ہیں، ہم ان کے غلام نہیں ہیں، ہم تو خود سادات ہیں، ہم تو خود سردار ہیں، سرداروں کی اولاد ہیں، اس لیے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں، اور یہ بھی ایک ٹوٹکا لگا دیا تھا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، جس میں حضرت مریم کی شان کو بیان کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا تھا۔ تو جب نجاشی نے اس بات کو سنا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے مشرکین مکہ کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا میں ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے عزتیں کامیابیاں عطا کی اور کفار کو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے ذلیل کیا۔ مسلمان جب کفار کی شر سے تنگ آ گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ جب آپ نے علاقہ چھوڑ دیا، اب تو لڑائی ختم ہو جانی چاہیے، شریف آدمی اگر لڑائی میں نہیں آنا چاہتا، اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا، اب تو کوئی بھی شریف آدمی اس کا الجھنا بنتا نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ انہوں نے سازشیں شروع کر دی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہلے گھیراؤ کیا، شہید کرنے کے لیے پلان بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نجات دی، آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لٹا کر وہاں سے نکل گئے، اور قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے کفار مکہ وہاں دیکھتے ہی رہ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے، تو اللہ پاک نے آپ کو نجات دی اور کفار ذلیل ہوئے کہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ بعد میں آدمی پیچھے لگائے، غار ثور میں نے آ کر پناہ لی، تو وہاں بھی آ کر ایسے ہی ذلیل ہو کر چلے گئے۔ اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، بخیر وافد آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو بھی حکم ہوا کہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو مدینہ میں آئے تو عزتیں عطا کر دی، اور کفار جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ذلیل ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جب جنگوں کی نوبت آئی، آج تک مسلمانوں نے تلواریں نہیں اٹھائی تھی، مسلمان صرف امن کی بات کرتے تھے، لیکن کفار جو ہے برابر لڑائیوں پہ لڑائیاں اور برابر پریشانیوں پہ پریشانیاں ڈال رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی مقابلہ کی اجازت دے دی اور فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور ایمان والوں کو اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ اب وہ بھی جو ہے تلوار لے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ ان پر آج تک بہت ظلم ہوا۔ چنانچہ مسلمان جب تلوار لے کے کھڑے ہوئے، کفار کی تلواریں ہمیشہ کے لیے زنگلود ہو گئی، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نیچی ہو گئی، اور ان کو ہر میدان میں شکست ہوئی۔ چنانچہ بدر کا واقعہ پیش آیا، تو بدر کے واقعے میں فرعون کتنا زیادہ لشکر لے کے آیا، 3 گنا لشکر ان کے پاس تھا، لیکن مسلمانوں کی تعداد ان سے 3 گنا کم تھی۔ اس کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کے سامان نے راحت تھے، زیادہ راہ تھا، مسلمانوں کے پاس ہر چیز کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کامیابیاں عطا کی اور کفار ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا اعزاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب مسلمان بظاہر پریشان تھے کہ تعداد کافروں کی بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی بہت تھوڑی ہے، آپ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ بھئی میدان لگے گا اور کفار سے آمنا سامنا ہوگا،
یہ سارے کافر بڑے بڑے مارے جائیں گے۔ آپ نے ان کے نام لیے اور بلکہ جگہ تک بتلا دی، فرمایا یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں فلاں کافر مارا جائے گا۔ مسلمان بھی حیران تھے، یقین تو تھا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا سچ ثابت ہوگا، لیکن حالات بظاہر عجیب تھے۔ چنانچہ جب اگلے دن جنگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کے متعلق جو اطلاع دی تھی کہ یہاں مارا جائے گا، اسی جگہ پر وہ مارا ہوا پایا گیا، اور باقاعدہ جو ہے ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی نظر آئیں اور عبرت کا نشان بنی۔ اللہ پاک نے پہلا مارکا تھا مسلمانوں کا کفار سے باضابطہ، چنانچہ اس میں 70 بڑے بڑے سردار کافروں کے مارے گئے اور 70 قید ہو کے آئے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو کامیابیاں عطا کی اور کفار کو اللہ پاک نے ذلیل و رسوا کیا۔ ہمیشہ سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو عزت دی ہیں اور کافر بے ایمان ہمیشہ سے ذلیل ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بھئی اگر تم مومن ہو تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، ذلیل تمہارا مد مقابل ہوگا۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیں، وقت ہو رہا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ ہوا کہ کفار مشرکین مکہ نہ صرف یہ کہ خود مقابلے کے لیے آ گئے میدان میں، بلکہ عرب کے دوسرے بڑے بڑے قبیلوں کو ساتھ ملا لیا۔ تو کوشش یہ کی بھی عرب کے قبیلوں میں کوئی بڑا قبیلہ رہ نہ جائے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک نہ ہو۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ کے باہر آ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فوراً جو صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ بھئی ایسے حالات میں کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی تھے جن کو کئی چیزوں کا تجربہ تھا۔ انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدات کی روشنی میں مشورہ دیا کہ حضور ہم اپنے دفاع کے لیے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں، یعنی گڑھے کھود لیتے ہیں بڑے بڑے، تاکہ کفار مدینہ طیبہ کے اندر گھس نہ سکیں، باہر ہی رہیں۔ چنانچہ خندق کھودی گئی چاروں طرف۔ اب جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں۔ کافر نعرے مارتے ہوئے بڑھ کے مارتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مدینہ طیبہ کے باہر آ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، مومن ثابت قدم رہے۔ باقاعدہ بخاری شریف اور دیگر کتابوں کے اندر ایسے حالات ذکر کیے گئے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوشی میں جو ہے اشعار پڑھ رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مفہوم ان کا یہ ہے اگر حضور نہ ہوتے تو ہم ایمان کی دولت سے سرفراز نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے ہم ہدایت نہ پاتے۔ ایسے مشکل حالات میں صحابہ کرام مطمئن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ان باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ ایسے حالات میں جو منافق تھے وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، بہانے لگا کر وہاں سے بھاگ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میری بیوی بیمار ہے اس لیے میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، کوئی کہہ رہا تھا میں خود بیمار ہوں، کوئی کہہ رہا تھا ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے، کوئی بہانہ لگا کے جا رہا تھا، لیکن صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشکل وقت کے اندر صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنائی، اور ایک چٹان تھی نا وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو صحابہ کرام نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، آپ تشریف لائیں۔ تو آپ تشریف لائے، چنانچہ آپ نے جب کدال سے ضرب ماری تو پاش ہو گئی، ہاں جی، پھر ماری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کدال کے ساتھ
اس چٹان کو توڑا تو اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی جب ٹوٹتے وقت پھٹتے وقت، تو آپ نے فرمایا یہ جو چنگاریاں نکلی ہیں میں نے ان چنگاریوں سے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہیں، اور اپنی امت کو صحابہ کرام کو خوشخبری سنا دی کہ ان قریب یہ کیسر و کسریٰ جو دنیا کی عظیم سلطنتیں ہیں تم ان کو فتح کر لو گے اور ان پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ منافقین نے جب یہ باتیں سنی تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے دیکھو مسلمانوں کا حال کہ اپنی جان بچانے کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کے، تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ اب کافروں کا خیال تو یہ تھا کہ اتنی بڑی فوج مدینہ سے باہر ہے، ان قریب مسلمانوں کو کھا جائے گی اور اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک کی مرضی دیکھیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں فوج آئی ہوئی تھی، اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور بہت تیز طوفان آیا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ بے لگام ہو گئے اور وہ ادھر ادھر خوف کی وجہ سے جو ہے وہ بھاگے پھرتے تھے۔ ابو سفیان اس وقت ان کے کمان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی طوفان آ گیا ہے، پتہ نہیں آئندہ کیا ہو، چنانچہ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب ڈر کے مارے ساری کی ساری فوج وہاں سے نکل گئی، لیکن صحابہ کرام نے ڈر کی وجہ سے مدینہ طیبہ نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو کامیابیاں عطا کی اور بے ایمانوں کو ذلیل و رسوا کیا، چنانچہ وہ سارے کے سارے کافر رسوائی ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ ہاں الگ بات ہے، اللہ رب العزت نے بعد میں جو ہے ان میں سے بہت سارے حضرات کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور وہ صحابی رسول بن گئے، رضی اللہ عنہ و رضو بن گئے۔ اللہ پاک نے ان کو عزتیں دے دی، لیکن ان کو عزتیں ایمان کی وجہ سے مل گئی، جو ایمان نہیں لائے وہ ذلیل و رسوا ہوئے اور نہایت پریشان ہوئے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جن کو مدینہ طیبہ میں آنا پڑا، مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا، کافروں نے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، وہی مکہ مکرمہ جب فتح ہو رہا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب وہی کافر جنہوں نے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا وہ کافر اکثر یا تو مارے گئے، اگر کوئی بچا تو وہ بھی اپنے گھروں کے اندر چھپ بیٹھا تھا، مقابلے کے لیے آنے کو تیار نہ تھا۔ اللہ پاک نے اسلام کو عزتیں عطا کی، مسلمانوں کو عزتیں عطا کی، چنانچہ بیت اللہ کی چابی مسلمانوں کے پاس آئی۔ وہی حضرت بلال جن کو مکہ مکرمہ کے اندر تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، انہی حضرت بلال کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر جو ہے تم اذان دو اور اللہ کا کلمہ بلند کرو۔ چنانچہ بیت اللہ کی چھت پر انہوں نے چڑھ کر اللہ اکبر کا جب نعرہ لگایا، اذان دی گئی، تو اس وقت مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور کافر ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابیاں دی اور کافر ہمیشہ رسوا ہوئے۔ یہ شروع سے روٹین چلی آ رہی ہے، اس لیے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر کیا کہتا ہے اور کافر کیا کرتا ہے اور کیا دھمکی دیتا ہے، اس کی دھمکی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی جتھا بندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کے سارے کافر مسلمانوں کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب تم کیسر و کسریٰ کو فتح کرو گے۔ وہ کیسر و کسریٰ اس دنیا کی عظیم طاقتیں تھیں، عظیم سلطنتیں تھیں، جس طرح کہ آج کفار کی سلطنتیں معروف ہیں اور لوگ کہتے ہیں فلاں سپر طاقت اور فلاں یہ ہے اور فلاں وہ ہے، ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بڑے ہتھیار ہیں، ان کے پاس بڑی جتھہ بندی اور تعداد ہے، تو وہ بھی ایسے ہی تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرما دی تھی، چنانچہ وہی سلطنتیں تیس و نیس ہوئیں اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور مسلمان دنیا کے حکمران بن گئے اور وہی کیسر و کسریٰ تباہ و برباد ہوئے
اور ان کی سلطنتوں کے جواہرات ہیرے مسجد نبوی کے اندر آ پڑے۔ مسجد نبوی کے اندر جو ہے ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ گئے۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے کامیابیاں عطا کی اور کفار ذلیل اور رسوا ہوئے۔ یہ اس وقت سے آج تک یہ معاملہ چلا آتا ہے۔ تو ایمان والوں کی اور بے ایمانوں کی آپس میں تقابل کی بات، تقابل کی راہ، آپس میں چلی آتی ہے مخالفت، لیکن کامیابی ہمیشہ مومنوں کو ملتی ہے۔ اور اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بھئی تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان والی نعمت مسلمان کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار، دنیا کے بڑے بڑے ایٹمی پلان، یہ جتنے بھی موجود ہوں، سب سے بڑا ایٹم مسلمان کے پاس اس کا ایمان ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے جہاں اور چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے ایمان کو بھی بچائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج مسلمان اپنی جائیداد کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی قیمتی چیزوں کو نقصان سے بچاتا ہے، لیکن ایمان کی بس اوقات پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ایمان پر آنے کے لیے تو بڑی مشقت لگتی ہے اور جاتے ہوئے بہت تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان پاس ہے تو دنیا کی بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، ایمان نہیں ہے تو دنیا کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایمان کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ ایمان والوں کو کامیابیاں عطا کی اور اللہ رب العزت نے کفار کو ذلیل کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔